بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھنے کو بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی تفصیل آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث مبارک سن لیجئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کے لیے شہادت ہے جو اپنے اعمال لانے میں بہت استغفار پاتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے حکم الہی کی تعمیل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے رزق میسر آتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفر اللہ جنت میں داخلہ کا پروانہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے گناہ ختم ہوتے ہیں اور خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ استغفر اللہ مرنے کے بعد آدمی کے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ پڑھنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ استغفر اللہ پڑھنے سے دل کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے صحت اور تندرستی قائم رہتی ہے۔ انسان اپنی جسمانی اور روحانی باتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ اس بے بس آدمی کے لیے راہ کشادہ ہے جس کے لیے زمین تمام تر ساتوں کے باوجود تنگ پڑ گئی ہے۔ وہ مایوس شخص جو اپنے آپ سے اکتا گیا ہے اور وہ پریشانی کے باعث تنگ دلی کا شکار رہتا ہے۔ استغفر اللہ اس کی مایوسی اور پریشانی دور کر کے اسے نئی زندگی عطا کرتا ہے اور فرح دلی سے آشنا کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کام انجام دینے کے بعد 2 کلمے کہہ لے تو شیطان کہتا ہے کمر توڑ دی، اور 2 کلمے یہ ہیں الحمدللہ، استغفر اللہ۔ جہاں تک عبادتوں میں اپنی طرف سے اب کوتاہی کا تعلق ہے تو یاد رکھیں کہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالقیت اس کی ربوبیت کا حق ادا نہیں کر سکتی، لہٰذا ہماری طرف سے عبادت میں جو کوتاہی اور غلطیاں ہوتی ہیں ان پر استغفار کرنا چاہیے۔ تب استغفر اللہ کہتے رہنا چاہیے۔ صرف نماز ہی میں کمی کوتاہی نہیں ہوتی، نماز کے علاوہ بھی ہم انسانوں سے بہت سارے گناہ جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً 3 مرتبہ فرماتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کے معنی گناہوں سے معافی مانگنا۔ آدمی نے جب کوئی گناہ کیا ہو تو استغفار کرے، جب کوئی غلطی کی ہو تو معافی مانگے، اور جب کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو تو نماز کے بعد استغفار کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک کے حضور نماز پڑھی ہے تو نماز کے بعد استغفار کیوں؟ بجا حقیقت یہ ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف کرنا مقصود ہے کہ نماز تو بے شک ہم نے پڑھ لی، لیکن جیسا پڑھنے کا حق تھا وہ حق ہم سے ادا نہ ہو سکا، لہٰذا ہماری نماز میں جو کوتاہی ہے اس پر ہم استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ عجیب بات ہے کہ ساری رات کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تو صبح کو استغفار کس بات کا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا یا کسی اور بات کا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ایسا وہ استغفار اپنی رات کو کی گئی عبادت کی وجہ سے ہے کہ رات کو کی گئی عبادت میں اللہ تیری ربوبیت کا حق ہم سے ادا نہ ہو سکا، اس واسطے ہم استغفار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو رات میں بہت کم سوتے ہیں، یعنی رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سحری کے وقت وہ اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے رہتے ہوئے پاؤں میں ورم آ رہا ہے مگر پھر فرما رہے ہیں، اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، اللہ ہم آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے تو ہم اور آپ کس طرح ادا کریں گے؟ کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا
تو اس کی صورت یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد استغفار کر لیا کرو۔ اس کی رحمت ایسے ہی کہ عبادت میں کوتاہی اور غلطیوں کو معاف کرنے کے بعد ان کی تلافی فرمائیں گے اور وہی چیز عطا فرمائیں گے جس کا انہوں نے وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگرانی کرنے والے فرشتے یعنی اعمال لکھنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی روز کسی کا اعمال نامہ پیش کرتے ہیں اور اس کے اول و آخر میں استغفار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کا وہ سب کچھ معاف کر دیا جو اس اعمال نامے کے اول و آخر کے درمیان ہے۔ شیطان کا حربہ عبادت کے بارے میں دو ہی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک حربہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کے بارے میں بندے کو تکبر میں مبتلا کرتا ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہو گیا ہوں، کہ میں نے اللہ کی بڑی عبادت کی۔ بندے کے دل میں عبادت پر ناز اور گھمنڈ پیدا کرتا ہے تو الحمدللہ کا لفظ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے۔ جو میں نے کیا در حقیقت توفیق کسی اور کی ہے۔ دوسرا حربہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس بات پر لگا دیتا ہے کہ تیری عبادت کیا، تیری نماز کیا، تیرا سجدہ کیا، اور سجدے کی قدر نہ کر۔ دل میں مایوسی پیدا کروا دیتا ہے کہ ساری عمر ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن نماز کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا۔ جب وہ حق ادا نہیں ہوتا تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ وہ مایوسی شیطان دل میں پیدا کرتا ہے۔ اس کا علاج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغفر اللہ کے ذریعے بتا دیا۔ عبادت میں جو کوتاہی ہو اس پر اللہ سے استغفار کرو۔ ایک حدیث مبارک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص استغفار کو لازم پکڑے، اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس طرح خوش ہوتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل بیابان میں جا رہا ہو، اچانک وہ سواری اس سے گم ہو جائے، اس حال میں کہ اس پر اس کا کھانا اور پینا بھی ہو۔ وہ اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے، ابھی اسی حال میں ہو کہ دفناتا دیکھے وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، بس اس کی لگام تھام لے، پھر مسرت اور شادمانی کی حالت میں یہ کہہ اٹھے کہ اللہ آپ میرے رب اور میں آپ کا بندہ ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک اعمال سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ کیا۔ یہ حدیث میں ارشاد فرمایا، لوگوں اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، بے شک ہم بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔